اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمل کامل ٹی وی دیکھنے والوں کی خدمت میں پروفیسر ڈاکٹر رومی شاہ بخاری حاضر خدمت ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ امید ہے آپ باخیریت سے ہوں گے۔ آج کے تھمبنیل پہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا ہوگا کہ بزرگ جن کی حاضری، یہ وہ عمل آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں، شاید ہی کسی کی ذہن میں ہو، یا آج سے صدیوں سال پرانے جو عمل تھے، جو اوریجنل عمل تھے، یہ ان کا عمل ہے اور یہ ہمارے خاندانی سسٹم میں نسل در نسل آتا رہا۔ اور آج یہ جو عمل ہے، آج میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بھی پتہ چل جائے کہ میں جو ویڈیوز بناتا ہوں تو وہ اوریجنل یعنی سچائی پر مبنی ہوتی ہیں۔ کچھ ویڈیوز میں بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں، جی ہم نے پری حاضر کرنے کا جو ہے نا وہ عمل کر لیا اور ہمیں حاضر نہیں ہوئی۔ بھائی میرے، جب تک آپ عملیات کی ٹریننگ نہیں حاصل کرتے، تربیت حاصل نہیں کرتے، کیسے حاضری ہوگی؟ بہرحال جی، آج کا جو عمل ہے وہ ہے ایک چھوٹی سی آیت ہے، اور یہ آیت ہر مسلمان کو آتی ہے، یعنی کہ بہت سارے لوگ اس کو پڑھتے ہیں ایصال ثواب کے لیے، اپنی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے اس کو پڑھتے ہیں۔ عبارت کچھ اس طرح سے ہے: حسبی اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ یعنی کہ آپ حیران ہوئے ہوں گے کہ یہ تو قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت ہے، اور اس آیت کی اگر میں ڈیفینیشن کرنا شروع کر دوں تو یقین کریں اس کی ڈیفینیشن میری تو اوقات نہیں ہے، بڑے بڑے علماء اکرام بھی اس کی ڈیفینیشن نہیں کر سکتے، لیکن اپنی وساطت کے مطابق سب لوگ اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، یہ اس کی تعداد بڑی تھوڑی سی ہے، اور بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں جی کوئی آسان وظیفہ دیں، آسان وظیفہ دیں۔ بھائی میرے، آسان وظیفہ نہیں ہوتا، آسان عمل کوئی نہیں ہوتا۔ جنات کو اگر آپ نے تسخیر کرنا ہے تو اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اس کے لیے آپ کو استادی شاگردی کرنی پڑے گی، اس کے لیے آپ کو کسی اچھے استاد کا شاگرد ہونا بہت ضروری ہے۔ عمل بتانے سے پہلے میں کچھ باتیں آپ لوگوں کے ذہن نشین کر دوں۔ عمل میں بتا رہا ہوں، یوٹیوب پہ بے شمار لوگ عمل بتاتے ہیں، تو اس میں لوگ دیکھ کر خام خواہ اٹھ کے کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو بجائے اس کا فائدہ ہونے کے اس کی رجت ہو جاتی ہے۔ پھر وہ بعد میں پیٹتے پھرتے ہیں، جی ہمارے گھر میں سایہ ہے، ہمارے گھر میں کسی نے جادو کر دیا، ہمارے گھر میں ایسے ایسے، بچے ڈرتے ہیں، بیوی ڈرتی ہے، تو لہٰذا اپنی غلطی کو وہ نوٹ نہیں کرتے۔ سب سے پہلے میری تلقین ہے، کوئی بھی تسخیر جنات سے یعنی پری کو آپ نے حاضر کرنا ہے، آپ نے جنات کو حاضر کرنا ہے، اپنے گھروں میں چلا کشی مت کریں۔ آپ اپنے گھر سے دور کہیں کرائے کا مکان لے لیں، کسی ویرانے میں مکان لے لیں، وہاں پر آپ چلا کشی کریں گے تو آپ کی کامیاب ہوگی۔ لیکن پھر بھی استاد کی آپ کو ضرورت ہے، بہترین استاد کی، جو پڑھا لکھا استاد ہو، جاہل و ان پڑھ نہ ہو۔ آج بات ہو رہی ہے ایک بزرگ جن کی۔ یہ بزرگ جن نہ تو آپ کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے، نہ یہ ڈراتا ہے، نہ دھمکاتا ہے، بالکل نہیں۔ یہ بڑا بہترین ہے، خواتین بھی کر سکتی ہیں، لیکن خواتین اس صورت میں کر سکتی ہیں کہ اگر ان کے گھر کی چھت کے اوپر ایک الگ تھلگ کمرہ موجود ہے جس میں وہ آنا جانا سب کا بند کر دیں اور سامان وہاں سے سب اٹھا لیں، اور اس میں یہ چلا کشی ہو سکتی ہے، لیکن پھر بھی استاد کی ضرورت ہے، میری اجازت کی ضرورت ہے، اور میں جب اگر آپ ٹریننگ کراؤں گا تو میں باقاعدہ فیس چارج کرتا ہوں عملیات سکھانے کی۔ پاکستان میں نے بیڑا اٹھایا ہے کہ میں عملیات سکھا سکتا ہوں، اور الحمدللہ بہت سارے لوگ میرے شاگرد پڑھ بھی چکے ہیں اور وہ مجھ سے ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں بذریعہ واٹس ایپ فون۔ اور آج کے چلیں لمبی ویڈیو نہیں کرتے، آج آ جاتے ہیں چلے کی طرف، جو بزرگ جن کی حاضری ہے۔ اور یہ جو بزرگ جن ہے یہ عاشق ہے اس عبارت کا، مذکورہ جو آیت میں نے پڑھی ہے، تو حسبی اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر کا وہ عاشق جن ہے، اور بہت بڑی جماعت ہوتی ہے اس کے ساتھ۔ جب وہ حاضر ہوتا ہے اس کے ساتھ بہت بڑی جنوں کی جماعت ہوتی ہے، جو کہ بذات خود بزرگ جون سے وہ اس کا تابعہ نہیں ہوتا عامل کا، وہ جماعت اس کے تابعہ کر دے گا۔ اب طریقہ کار اس کا اس طرح سے ہے کہ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ اچھی طرح اپنے کمرے کو پاک صاف کر لیں۔ جیسے ہی 9 چندی جمعرات آئے، آپ نے 1.25 کلو بکرے کا گوشت یا بکری کا گوشت لینا ہے۔ آپ کسائی کو کہیں 1.25 کلو گوشت جو سا وہ بکری کا ہو یا بکرے کا ہو، اپنی زیر نگرانی چھوٹی چھوٹی اس کی بوٹیاں کروا لیں،
اور پھر آپ بازار سے ایک کنڈی لے لیں، مٹی کی کنڈی، پنجابی میں کنڈی ہم کہتے ہیں جس میں ہم چٹنی وغیرہ مسالہ وغیرہ رگڑتے ہیں، اور مٹی کی فریش نئی کنڈی آپ بازار سے لے کر آئیں، اور اس کے ساتھ ایک آپ نئی چھری بھی لے کر آئیں۔ نئی چھری لیں، چھری آپ لوہار سے بنوا لیں تو بہت اچھا ہے، اگر نہیں بنوا سکتے تو آپ بازار سے چھری خرید کر اسے کسی کاغذ میں لپیٹ کر اپنے گھر لے آئیں، اور وہ سامان آپ نے رکھ دیا۔ عمل کا پہلا سٹیپ کرنے سے پہلے آپ نے میٹھی چیز کے اوپر ختم شریف دلوانا ہے، 450 مرتبہ پڑھ کے حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر 450 مرتبہ پڑھ کے اول و آخر درود شریف 11 مرتبہ اس میٹھی چیز کے اوپر دم کر کے آپ بچوں کو تقسیم کر دیں، اور تو اس کا احصال ثواب تمام اولیاء اکرام کی ارواح کو بخش دیں، یعنی کامیابی عمل کے لیے۔ بعد میں آپ اس کنڈی میں وہ 1.25 کلو گوشت جو سا وہ رکھیں، رکھنے کے بعد ایک لال کپڑا آپ لیں، بالکل نیا، وہ بھی خرید کر لائیں بازار سے، آدھا گز ہوگا یا گز ہوگا، لال کپڑا، ریشمی نہیں ہونا چاہیے، سوتی کپڑا، کاٹن ٹائپ آپ ریڈ کلر کا لے لیں، اور وہ آپ اس کے اوپر ڈھانپ دیں۔ کنڈی میں آپ نے 1.25 کلو گوشت رکھا ہے، پھر آپ نے وہ جو اس کے اوپر چھری رکھی ہے، چھری کے جب رکھ دی گوشت کے اوپر آپ اسے ڈھانپ دیں۔ ڈھانپنے کے بعد آپ سیدھا قبرستان جائیں۔ اب قبرستان میں جانے کا کوئی ٹائم ٹیبل ایڈجسٹمنٹ نہیں ہے، آپ نے جانا ہے، عصر کے ٹائم بھی جا سکتے ہیں، مغرب کے بعد بھی جا سکتے ہیں، آپ کو جب ٹائم ملے کہ میں قبرستان میں جا سکتا ہوں یا میں جا سکتی ہوں، وہاں پر آپ جائیں۔ اگر خواتین ہیں پیدل جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اپنے بیٹے کے ساتھ، اپنے خاوند کے ساتھ موٹر سائیکل پہ جا سکتی ہیں۔ جا کر وہ قبرستان میں کسی ایسی ویرانی جگہ پہ وہ جو کنڈی ہے گوشت والی وہ ویسے ایز اٹ از رکھ کے تو واپس آ جائے، اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا۔ ویسے نقصان تو نہیں ہے، پیچھے سے آوازیں وغیرہ تو بالکل نہیں آئیں گی، ڈر خوف تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک قانون ہے عملیات کا، وہ کنڈی گوشت کی رکھ کے ایز اٹ از آپ واپس اپنے گھر آ جائیں۔ اس وقت تک رات جب پڑ چکی ہو، اور جناب آپ نے کیا کرنا ہے، رات کے 11 بجے کے بعد آپ نے اسی کمرے میں داخل ہونا ہے۔ ہاں، یہاں پر میں ایک اور بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں، حصار لگانی تو حصار لگا لیں، ورنہ حصار کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بے ضرر عمل ہے، یعنی اس میں ڈر اور خوف نہیں ہے، مرضی آپ حصار لگانی ہے تو لگا لیں۔ حصار لگانے کا طریقہ بہت ساری ویڈیوز میں بتایا ہے، اور ابھی بھی میں بتا دیتا ہوں کہ کوئی چاک لے لیں، کوئی کوئلہ لے لیں، اس کے اوپر 7 مرتبہ آپ آیت الکرسی پڑھیں اور 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، اور آپ اپنے ارد گرد یعنی ویسے ہی دائرہ لگا کر وہ کوئلہ وہیں پہ اندر رکھ لیں، اور آپ اس میں حصار میں داخل ہو جائیں، اور باقاعدہ طور پہ 2 رکعت نماز نفل حاجت، یعنی 2 رکعت نماز نفل کامیابی عمل کے آپ نے پڑھ لیے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھا، اور اس کے بعد 450 مرتبہ آپ نے پڑھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، 450 مرتبہ پڑھ کے آپ نے 11 مرتبہ آپ نے درود شریف ادا کیا، اور اللہ سے دعا کر دی کہ آپ پروردگار مجھے اس عمل میں کامیابی عطا فرما۔ اور اس کمرے میں آپ جب آپ نے عمل شروع کرنا ہے، اس میں آپ موم بتی جلا لیں، کینڈل جلا لیں، اور جب آپ عمل ختم کریں اور ہو سکے تو اسی کمرے میں سو جائیں تو بہت اچھا ہے۔ اگر جب آپ نے حصار سے باہر آنا ہے تو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، حصار کو اسی طرح کاٹیں گے جیسے آپ نے اس کو قائم کیا تھا، کہ 7 مرتبہ آپ نے آیت الکرسی پڑھی اور 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی، اور اس کو آپ 7 مقام سے کاٹ دیں، حصار کو 7 مقام سے لکیریں مار کے آپ باہر آ جائیں، آپ محفوظ ہیں۔ لیکن یہ چلا بغیر حصار سے ہے، حصار سے کر لیں گے، لیکن جب آپ مجھ سے اجازت لیں گے، باقاعدہ اس کی ٹریننگ لیں گے، تو میں بہت سارے اور جو راز ہیں وہ آپ کو اس کے متعلق بتاؤں گا۔ پھر آپ پہلے دن کا یہ آپ کا ختم ہوا، اہتمام آپ نے پہلے دن کا کر لیا۔ اسی طرح روزانہ مقررہ ٹائم کے اوپر 11:05 اگر آپ نے رکھے ہیں تو 11:05 یہ ہیں کہ آپ وہاں پہ موجود ہوں، اور 11:05 پہ آپ نے عمل شروع کر دیا ہے، اور شروع کرنے کے بعد آپ نے اس کا اختتام جب کیا، اسی طرح آپ اس کو دعا مانگ کے باہر آ جائیں حصار سے۔ اگر حصار نہیں لگائی تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کچھ ٹائم کے بعد یعنی کہ یہ 11 دن کا بھی عمل ہے، یہ 21 دن کا بھی عمل ہے۔ 21 دن تو خواتین کے لیے ہیں، اور 41 دن کا جو مرد حضرات ہیں ان کے لیے ہے۔ اور بعض لوگوں کی روحانیت بہت اچھی ہوتی ہے،
کیونکہ اللہ رب العزت کا کثرت سے وہ ذکر کرتے ہیں، ان کی روحانیت میں بڑا وہ عمل دخل بھی ہے اس کا، لیکن اس کا جو عمل ہے وہ تقریباً 7 دن میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے اور 21 دن میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ اگر سوئے قضا حاضری نہیں ہوتی تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، عمل آپ نے چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ گوشت کنڈی میں رکھ کر آپ نے ایک مرتبہ ہی رکھ کے آئے ہیں تو ایک عمل کے لیے رکھ کے آئے ہیں، جب تک آپ کامیاب نہیں ہوتے آپ نے عمل چھوڑنا نہیں ہے۔ اب اس کی کامیابی کی نشانی یہ ہے کہ ایک بزرگ بڑے ہی بہت خوبصورت بڑی جاہ و جلال کے ساتھ وہ بزرگ آپ کے سامنے آئے گا، اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑی صف ہے جنات کی، وہ پیچھے کھڑے ہیں، اور وہ آتے ہی کہے گا عامل کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو عامل اپنی پڑھائی پوری کر لے، بہتر تو یہی ہے کہ پوری کر لے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ بزرگ جن اس وقت ہی آئے گا کہ جب آپ کی پڑھائی پوری ہونے کو ہے، اس سے پہلے آ کے وہ کھڑا رہے گا، جیسی آپ کی پڑھائی ختم ہوگی تو وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ کو کہے گا، اور آپ نے اسے کہنا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جب یہ بات ہو تو پھر موسٹلی وہ بزرگ پوچھے گا کہ آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے، کیوں حاضر کیا ہے، کس مقصد کے لیے۔ آپ اس بزرگ کو بلا تکلف یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں دنیا میں دنیاوی کام بہت زیادہ رکھتا ہوں، میں نے دنیا کے کام کرنے ہیں، میں نے بہت سارے کام کرنے ہیں، لہٰذا یہ جو آپ کے ساتھ جنوں کی موکلوں کی جو صف ہے یہ آپ میرے تابع کر دیں۔ وہ حامی بھر لے گا کہ ہاں ٹھیک ہے، میں ان کو آپ کے تابع کر دیتا ہوں۔ پھر آپ نے دوسرا یہی کہنا ہے کہ مجھے ان کے حاضر ہونے کا ایک طریقہ بتا دیں تاکہ میں جب چاہوں ان کو حاضر کر لوں اور جب چاہوں ان کو بھیج دوں۔ تو وہ بزرگ آپ کو ان کے آنے کا طریقہ بتائے گا، چند جنات جو سے وہ آپ کے تابع کر دے گا، وعدہ کر لے گا۔ وہ طریقہ آپ شارٹ سا ان سے پوچھیں کہ کیا مذکورہ جو آیت میں نے پڑھی ہے یہ کتنی مرتبہ پڑھوں گا تو یہ حاضر ہوں گے، وہ آپ کو ڈیٹیل دے دے گا، اور کوشش کریں وہ ڈیٹیل آپ کے دماغ میں ہی رہے، لمبی ڈیٹیل نہ لیں، شارٹ کٹ سی لیں۔ مزید سوال جواب یہ بزرگ نہیں کرتا، جسٹ اتنا ہی آپ کو کہے گا کہ آپ کے جو کام ہیں ان کے لیے یہ جماعت جون سی ہے میرے ساتھ جنات کی، یہ آپ کی تابع ہے۔ لو جی، اس کے بعد انہیں رخصت کریں عزت کے طریقے سے، اور وہ رخصت ہو جائیں گے، اور اس کے بعد الحمدللہ 2 نفل پڑھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ پروردگار، اور اس کا بھی شکر ادا کریں جس نے آپ کو گائیڈ کیا، آپ کا جو استاد ہے باقاعدہ آپ کی رہنمائی کرتا رہا ہے، اس کے حق میں بھی دعا کریں۔ اور پھر جناب آپ ایک جنوں کی جماعت کے عامل ہیں، اور جب اس کو بے شک آزمائیے گا، اور ہاں میں یہ آپ کو یہ ضرور بتاؤں، یہ آپ کے سامنے، اس میں باطنی نظر کا کوئی کام نہیں ہے۔ باطنی نظر کہتے ہیں جی باطنی نظر کھولیں تو پھر آپ چلوں کی طرف آئیں گے، پھر آپ کو جنات نظر آئے گی، نہیں، یہ بات بالکل نہیں ہے، جھوٹی ہے، یہ بالکل آپ کو واضح طور پہ انہی آنکھوں سے نظر آنے والی چیز تو وہی تو حقیقت ہوتی ہے۔ تو لہٰذا آپ پھر ایک جماعت جنوں کی کے عامل ہیں، جب بھی کوئی کام پڑے، کوئی بھی مسئلہ مسائل ہو، آپ انہیں حاضر کریں اور ان سے کہیں کہ میرا فلاں کام ہے، فلاں بندے کا کام ہے، یہ کس طرح ہوگا، وہ پھر طریقہ کار بتائیں گے یا انہیں آپ حکم کریں گے، یہ کام کر دیں گے، اور وہ فوری طور پہ چند گھنٹوں میں، چند دنوں میں وہ کام کو سر انجام دے دیں گے۔ لہٰذا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر مذکورہ آیت کے آپ عامل ہیں، اور آپ ایک بہت بڑی جنات کی جماعت کے بھی عامل ہیں۔ تو لہٰذا میں بار بار اپنی ویڈیوز میں یہ کہتا ہوں کہ خدا را عملیات پہلے سیکھ لیں۔ بہت سارے لوگ فون کرتے ہیں جی اجازت دے دیں، اجازت دے دیں، اجازت سے کبھی بھی کامیاب نہیں کوئی ہوتا۔ عمل میں بتا رہا ہوں، اجازت اپنے مرشدوں سے لے رہے ہیں، بھئی مرشدوں کا بیچاروں کا تو یہ کام ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کرتے ہیں، اور وہ بتاتے ہیں کہ نماز ایسے پڑھنی ہے، اور اللہ کا قرب کیسے حاصل کرنا ہے، نبی کا محبت کی قرب کیسے آپ نے حاصل کرنا ہے۔ تو لہٰذا مرشدوں کا یہ کام نہیں ہے، وہ بیچارے اپنی عزت بچانے کے لیے آپ کو جنات کے کسی چلے کا وہ دے دیں گے، اجازت دے دیں گے۔ تو لہٰذا مرشدوں کو بھی یہ چاہیے کہ سختی سے اپنے مریدوں کو کہہ دیں کہ جنات کے چکروں میں مت پڑیں۔ جنات کا عمل آپ کو وہی شخص کروا سکتا ہے جو عامل ہے، جو پریکٹس کرواتا ہے، باقاعدہ ٹریننگ دیتا ہے، وہی آپ کو ٹریننگ دے گا تو جنات حاضر ہوگی۔ لہٰذا میں امید کرتا ہوں آج کی میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ بہت ساری ڈیٹیلز میں جانا چاہ رہا تھا لیکن لمبی ویڈیو ہو جاتی ہے، پھر میرے دوست یہ کہتے ہیں کہ ویڈیو بڑی لمبی ہے، لیکن میری ایک ایک بات کو ذرا نوٹ کیا کریں۔ آپ ویڈیو کو سکپ کر کے مت دیکھیں، مکمل دیکھا کریں۔ اور اینڈ پہ میں یہ بات کہہ رہا ہوں، جن لوگوں نے عملیات سیکھنے ہیں باقاعدہ طور پہ میں سکھانے کے لیے تیار ہوں، لیکن مہربانی کر کے ملنے کا تقاضا مت کیا کریں جب میں فون کے اوپر پوری ڈیٹیل دے رہا ہوں۔ میرے ہندوستان میں بے شمار شاگرد ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھی پریکٹس کر رہے ہیں۔ میں اس ویڈیو میں ایک اپنے شاگرد کا نام لینا بڑا مناسب سمجھوں گا، انڈیا میں فرید احمد ہیں، میں ان کا شکر گزار بھی ہوں، اور وہ بہت اچھے میرے شاگرد ہیں،
اور وہ بڑی محنت کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان وظائف میں بہت ساری برکت ڈالی ہے ان کے لیے، اور میری دعائیں بھی اس کے ساتھ ہیں، میری رہنمائی بھی ان کے ساتھ ہیں۔ فرید احمد کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ فرید احمد میرا بڑا تابع دار اور بڑا پیارا شاگرد ہے، جو کہ مسلسل مجھ سے ٹریننگ حاصل کر رہا ہے۔ اور بھی ہیں میرے سب پیارے ہیں، شیخ جمشید صاحب میرے شاگرد ہیں، تو شیخ جمشید صاحب بمبئی میں رہتے ہیں، تو الحمدللہ وہ بھی میرے شاگرد ہیں، اچھے ہیں، انہوں نے تو حاضری کر بھی لی تھی۔ تو لہٰذا میں ویڈیو کے اینڈ میں یہ پیغام دینا ضروری سمجھتا ہوں، بہت سارے لوگوں کو غلط فہمیاں ہیں، تو لہٰذا وہ غلط فہمیاں دور کر دیں۔ میں ٹریننگ دینے کے لیے بالکل تیار ہوں، اللہ کے حکم سے میں ٹریننگ دے رہا ہوں، تو لہٰذا اس کی میں فیس چارج کرتا ہوں، فیس نہیں میں چھوڑتا۔ میرا پہلا ہی یہی سوال ہوتا ہے کہ بھائی میں نے فیس لینی ہے، آپ کو ٹریننگ دینی ہے، اور ایمانداری سے ٹریننگ دوں گا۔ الحمدللہ میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی بہترین زبردست حقیقت پر مبنی ویڈیوز عملیات پر میں لے کر آتا رہوں گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک ڈاکٹر رومی شاہ بخاری کو اجازت دیں، رب رکھا۔